یا علی یا علی. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ 3 مرتبہ علی علی کیوں کہلوایا؟ کہ 1 مرتبہ کہتا تو مستحب تھا، 2 مرتبہ کہتا تو سنت تھا، 3 مرتبہ جو رسول کہتے وہ واجب ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن کے بعد بچے کو گودی میں لیے، کائنات کے مشکل کشا کو گودی میں لیے، ید اللہ کو گودی میں لیے، عین اللہ کو گودی میں لیے، لسان اللہ کو گودی میں لیے، باہر نکلی. پورا کعبہ کا مجمع جمع ہے. 3 دن سے تالا کھولنے کی کوشش ہو رہی تھی. جو چابی روز کھولتی تھی اس کی مجال نہیں کہ آج کھول دے. پھر اسی دیوار سے باہر آئی. اچھا، اس دیوار کے نشان کو آج تک سعودی مٹانے کی کوشش کرتے رہے. جو دیوار کا نشان نہ مٹا سکے وہ علی کو کیا مٹائیں گے؟ آئیں جناب فاطمہ بنت اسد باہر. رسول اللہ آگے بڑھے. اماں اس بچے کو میرے حوالے کر دو. کہ یہ عجیب بچہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے نہ رویا، نہ آنکھیں کھولی، نہ دودھ پیا. کہ میرا مہمان ہے. میں نے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے کہا سلطان نصیر کو بھیج دے. تو میرا مہمان ہے، میں میزبان ہوں. علی گئے رسول اللہ کی گودی میں. سب سے پہلے مولا کائنات نے آنکھیں کھولی تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا. اس کے بعد رسول اللہ نے اپنی زبان علی کے دہن مبارک میں دے دی. چوستے رہے، مسکراتے رہے. علوم رسالت امامت کے سینے میں اترتے رہے. یہ عجب منظر تھا. اب رسول اللہ اسی طریقے سے پکڑے ہوئے علی کو آگے بڑھے. جیسے آگے بڑھے جناب ابو طالب آئے. آ کے کہتے ہیں آج ایک حاطف غیبی کی آواز میں نے سنی کہ ابو طالب اس بچے کا نام علی رکھنا، لہٰذا میں علی کہہ کے بلاتا ہوں. کہ ضرور بلاؤ، یہ ہے ہی علی. علی کے معنی ہے بلندی. اب بلندی سے وہ بلندی نہ لی لیجیے جو ہماری نگاہ کی بلندی ہے. جہاں پہ چل کے ہماری نگاہ کی بلندی ختم ہو جائے وہاں سے جو بلندی چلتی ہے اسے علی کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. یا علی میرے مولا. اب مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں تو کچھ سنا دوں. کہاں علی سناؤ. علی نے زبور پڑھ کے سنایا، انجیل پڑھ کے سنایا، تورات پڑھ کے سنایا، قرآن پڑھ کے سنایا. اور رسول تائید کرتے رہے یا علی صاحب تورات سے بہتر تم نے سنایا، صاحب انجیل سے بہتر تم نے سنایا، صاحب زبور سے بہتر تم نے سنایا. اور قرآن ایسے سنایا جیسے میں سناتا ہوں. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، علی قرآن سنا رہے ہیں. اب اس کے بعد رسول اللہ لے کے چلے. عجیب و غریب چیزیں تاریخ میں ملتی ہیں. جب پڑھتا ہوں کبھی کبھی تو بالکل روح بھی جھوم اٹھتی ہے. کیسے اللہ نے علی کو پہچانوایا. یہ پہلا بچہ تھا یا وہ عیسیٰ تھے جو انی عبداللہ کہا تھا. ایک آیت جو پڑھے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو قرآن پڑھ دے اسے علی کہتے ہیں. اب یہ ہوا کہ مولا کائنات کو لے کے رسول اللہ پہنچے، جھولے میں لٹایا اور نقاب ڈال دیا، چہرے پہ نقاب. اب چیمی گوئیاں ہونے لگی. یہاں پہ چل کے اظہر حسن صاحب زیدی کی ایک بات یاد آتی ہے. انہوں نے عجیب جملہ کہا ہے کہ چیمی گوئیاں ہونے لگی، پتہ نہیں بچہ کیسا ہے کہ رسول اللہ چہرہ چھپا رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا پروردگار تو سن رہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ان سے کہہ دو، اس پہ شک نہ کرو، بس یہ کہہ دو کہ اس کا چہرہ میرا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہے، اس کی زبان میری زبان ہے. رسول کہتے رہے. اظہر حسن صاحب زیدی نے بڑا اچھا جملہ کہا، رسول کہتے رہے، علی سن کے مسکراتے رہے. رسول اللہ نے پوچھا کہ یا علی آج کیوں مسکرائے؟ کہا کہ دعائیں مانگ مانگ کے آپ نے مجھے بلایا، اللہ نے ایک ایک کر کے لے بھی لیا. چہرہ اس نے لے لیا، ہاتھ اس نے لے لیا، زبان اس نے لے لی. اب رسول اللہ نے کہا نہیں یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. اب علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ اب جو میرا دشمن ہے وہ میرا نہیں، آدھا اللہ کا دشمن ہے، آدھا آپ کا دشمن ہے.
ایک सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद. यार सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद. अच्छा, अबू जहल बड़ा प्रोफेशनल था उस जमाने में. उसका एक बिजनेस था. उसका बिजनेस क्या था? जहाँ कोई बच्चा पैदा होता, बुतों के पैरों के नीचे की खाक ले जाता, बच्चे की आंखों में लगाता और उन माँ बाप से कहता कि मामूल दीजिए. मामूल कहते हैं ना, क्या कहते हैं आपके? हमारे आंध्रा में मामूल कहते हैं. बख्शिश, बख्शिश दीजिए. अब उसने सोचा सरदार अरब का बेटा है, अबू तालिब का लाल है, बख्शिश बहुत बड़ी मिलेगी. बुतों की खाक लेके आदतन चला. उसे पता नहीं था ये कौन है. अब रसूलुल्लाह ने भी रोका नहीं, क्योंकि मारिफत करवानी थी ना, पहचानवाना था अली को. आगे बढ़ा, या रसूलुल्लाह मुबारक, क्या मैं अपना काम करूं? कहाँ कर. एक हाथ से आंख खोली, एक हाथ जिसमें सलाई थी बुतों की खाक लगाई और चाहता है आंख में लगाए. धन्ने से अली ने एक अंगड़ाई ली. ऐसा तमाचा लगा. खतीब अकबर जनाब अथर साहब का एक जुमला है इस मुकाम पे. वो कहा करते थे, अबू इधर रह गया, जहल उधर चला गया. सलावत पढ़े पर मोहम्मद और अब कहता यार, अब कहता हुआ दौड़ा कि पूरा खानदान जादूगर है. ये तो चला गया. अब जो फजीलतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उनकी एक कमेटी हुआ करती थी. उनका काम ही ये था, इसमें क्या गलतियां हैं चुनो, उसमें क्या बुराई है. देखिए आज भी ऐसी कमेटियां होती हैं जिसको चबूतरा कमेटी कहते हैं. चबूतरों पे बैठते, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ से वो आ रही है, किससे वो बात कर रही है. भैया आपका क्या प्रॉब्लम है? लेकिन लोगों का टाइम पास होता है. पर उसके बाद जो है ना, गीबतें शुरू हो जाती है. गीबत बड़ी बुरी बला का नाम है, बड़ी बुरी बला का नाम है. हर चीज़ माफ़ हो सकती है, गीबत माफ़ नहीं हो सकती. खैर मेरे अल्लाह उस बीमारी से सबको बचाए और सबके तौफीकात में बुलंदी के लिए एक बुलंद तरीन सलवात. या वो लोग बैठे, अबू जहल के कंधे पे हाथ रखा. घबराना नहीं, हम बदला ले लेंगे. कैसा लोगे बदला? इतना जोर का तमाचा, ये हाथ है या क्या है? इतना नन्हा बच्चा और ऐसा तमाचा मार सकता है? क्या नहीं, ख़त्म कर देंगे, खेल ख़त्म हो जाएगा. क्या कैसे? क्या याद है हमारे कबीलों में एक दस्तूर चला आ रहा है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता उसे फुला अजदहे के सामने छोड़ा जाता. हम भी जाके कहेंगे छोड़ दो. अगर बच्चा अच्छा है, नस्ल का अच्छा है तो अजदहा छोड़ देगा, वरना अजदहा उसे खाया जाता है, निकल जाता है. कहाँ ये प्लानिंग अच्छी है. लाया गया जो अहले बैत को हम जैसा समझते हैं, ला के रखे जहां अजदहा आता है. अब अजदहा आया, जैसे करीब में पहुंचा, नन्हे से अली ने 2 उंगलियां अजदहे के मुंह में डाल के चीरना शुरू किया. अजदहा 2 टुकड़े होके गिरा. अब परेशानी, जो लाए थे वो कहने लगे ये क्या हो गया? हमारी कसौटी थी ये, हमारा एक स्टैंडर्ड था जिस पे हम तोलते थे, हमारा एक स्केल था, नस्लों को पहचानने का स्केल था, वो मर गया. अब क्या करेंगे? जनाब अबू तालिब ने कहा, या रसूलल्लाह क्या जवाब दूं? कहा जाके कह दीजिए चचा कि आज के बाद नस्ल की पहचान इस बच्चे से होगी. जो इसका जिक्र सुन के मुस्कुरा दे. अब जब माँ ने ये देखा तो माँ ने, देखिए हैया कहते हैं सांप को, बड़ा सांप अजदहा. दर्रा कहते हैं चीरने वाला, दर्रा कहते चीरने वाला. हैया दर्रा था, ये जाके है दरा बना. इतने नाम मेरे मौला को मिले थे. गजनफर अली का नाम, असद अली का नाम, शेर अली का नाम, यदुल्ला अली का नाम, लिसानुल्ला अली का नाम, वजहुल्ला अली का नाम, आइनुल्ला अली का नाम. किसी नाम पर अली ने फख्र नहीं किया था
کیا عرض کر رہا ہوں میں، تاریخ آپ کے سامنے ہے. اگر فخر کیا تو ایک نام پہ، انا الذی، میں وہ ہوں. اللہ اکبر، کیا پہچان. سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے نام حیدر رکھا. یہ کب کہا تھا میرے مولا نے؟ خیبر میں. خیبر بھی عجیب و غریب جنگ ہے جناب عالی. تاریخ پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی مسکراہٹ بھی آتی ہے. جتنا دل کھول کے رسول اللہ نے علم خیبر میں دیا کبھی نہیں دیا. جو بھی آتا میں علم بردار، جاؤ تم بھی علم لو، تم بھی سب فخر کرتے. آج میں بھی علم بردار بن گیا. اور جاتے خیبر میں پہنچتے، خیبر میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوتی، کھڑکی کا دروازہ کھلتا. منظر آپ دیکھیے گا، الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. کھڑکی کا دروازہ کھلتا، اس میں سے مرحب باہر جھانکتا اور کہتا میں مرحب ہوں. بس اتنا سننے کے بعد علم کہیں، علمدار کہیں، مسلمان کہیں، لشکر کہیں، سب بھاگے بھاگے آ جاتے. کہ کیا ہوا؟ کہ وہ وہاں مرحب بیٹھا ہے. 39 دن ہو گئے تھے. یہ وہ جنگ تھی جس میں علی کو لے کے نہیں جایا گیا تھا، علی کو چھوڑ کے رسول آئے تھے. جب 39 دن گزر گئے، دیکھیے ایک بہت ہی اہم پیغام میرے ایک جملے میں آئے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کے دلوں میں اترا. 39 دن تک رسول کچھ نہیں بولے. رحمت للعالمین تھے، سر سے لے کر پیر تک صبر کی تصویر تھے. کچھ نہیں بولے. یہ بھاگ کے آ گیا کچھ نہیں، وہ بھاگ کے آ گیا کچھ نہیں، وہ بھاگ کے آ گیا. کچھ نہ بولنے والا رسول، صبر کرنے والا رسول. آدھی رات خیبر کے دیوار پر ناچنے گانے والیوں کو بلایا گیا اور انہوں نے باجے بجا کے ناچنا شروع کیا. باجے بجا کے جب باجوں کی آواز کانوں میں آئی رسول کے، جب عورتوں کے گانوں کی آواز کانوں میں آئے رسول کے، تو ایک مرتبہ رحمت للعالمین کا چہرہ سرخ ہو گیا. اب پتہ چلا معصوم کی طبیعت کیا ہے. باجا یا میوزک برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ خیبر کا در ہو یا ہمارا گھر ہو. ایک مرتبہ انہوں نے تانے دینے شروع کیے. کہاں ہے وہ رسول جو کہتا ہے شہید ہو جاؤ جنت لے لو، غازی بن جاؤ جنت لے لو. اگر رسول نہیں دے سکتا تو آؤ مرحب کے ہاتھ سے شہید ہو جاؤ، ہم تمہیں جنت دیں گے. مرحب کو مار دو، ہم تمہیں جنت دیں گے. اب جناب سلمان فارسی جیسا گواہ وہاں موجود ہے. رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار تو بھی گواہ رہنا. یہ کہہ کے صحرا کی طرف چلے. سلمان فارسی سے کہا تم بھی میرے ساتھ آؤ. منا اہل بیت سلمان فارسی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چلے. میدان میں پہنچے، رسول اللہ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، ہاتھوں کو اٹھایا. پروردگار میں کہتا تھا لے جاؤں گا، تو نے کہا تھا ابھی علی کو رہنے دو. دکھلانا تھا نا، اوقات بتانی تھی کس کی کیا ہے. تو نے منع کیا تھا. دیکھ آج یہ نوبت آئی، 39 دن گزر گئے، ابھی تک فتح نہیں ملی. آواز آئی پکارو علی کو. نادے علی، کون علی؟ مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی، یا علی، یا علی. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ 3 مرتبہ علی علی کیوں کہلوایا؟ کہ 1 مرتبہ کہتا تو مستحب تھا، 2 مرتبہ کہتا تو سنت تھا، 3 مرتبہ جو رسول کہتے وہ واجب ہو جاتا ہے. اب نہ کہنا علی کہنا بدعت ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یا علی مولا علی مولا علی. اب ادھر رسول نے 3 مرتبہ یا علی یا علی یا علی کہا. اب سلمان جیسی آنکھیں چاہیے تھی دیکھنے کے لیے.
جناب سلمان فارسی کہتے ہیں جب رسول اللہ نے یا علی کہا تو میں نے دیکھا ذرات خیبر اٹھی، ریت کے ذرے اٹھے. پھر یا علی کہا تو خیبر سے مدینے کا سفر کیا. پھر یا علی کہا تو اسی پہ علی کھڑے ہوئے وہاں آ گئے. یا رسول اللہ آپ نے یاد کیا، میں آپ کے پاس موجود ہوں. کہا میں نے آج اعلان کرنا ہے، آج مجھے کہنا ہے کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار. اب میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ میری نگاہ گھڑی پہ بھی ہے. اب یہ ہوا، سب اب ہوش سب کے اڑ گئے. اب کون آ گیا؟ سب تو یہی سوچ رہے تھے کہ علی مدینے میں ہے. جب علی کا چہرہ دیکھا چہرے اتر گئے. لو یہ آ گئے، اب تو فتح ان کی ہے ہی. اب رسول نے اپنے ہاتھوں سے علی کو تیار کیا، علم دیا اور ایک جملہ کہا آج علم وہ لے جا رہا ہے جو بغیر فتح ہوئے کہ آئے گا نہیں. ادھر علی بڑھے، کہا یا علی. اب علی رکے، آئے نہیں. جو مدینے سے یہاں تک آ گیا تھا اسے آنے میں کیا دیر تھی. اب علی رکے، خود رسول آگے بڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ علی جب جنگ کے میدان میں جاتے تھے تو واپس نہیں آتے تھے. آگے بڑھ کے رسول اللہ نے دعا پڑھی، پڑھ کے پشت پہ پھونکا. اب میں یہاں پہ رک کے میری ماں بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، میرے عزیزوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. دعا ہمارے گھروں میں بھی پڑھی جاتی ہے. کہاں پھونکتے ہیں آپ؟ چہرے پہ پھونکیں گے یا سینے پہ پھونکیں گے؟ پیٹھ کے اوپر کیوں؟ یہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے ایسا. میں کہوں گا یا رسول اللہ پشت پہ دعا کیوں پڑھی؟ کیا تجھے نہیں پتا نادان؟ دعا ادھر پڑھی جاتی ہے جدھر سے خطرہ ہے. مسلمان پیچھے چل رہے تھے نا. علی کو کافروں سے خطرہ نہیں ہے، منافقوں سے خطرہ ہے. اب علی چلنے کے بعد اب علی نے کیا کیا؟ جس ہاتھ میں علم تھا اس کو پتھر پہ گاڑ دیا. یہی تو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے پتھر میں کیا لکڑی اترتی ہے؟ لوہے کا دستہ نہیں تھا، لکڑی تھی جس پہ علم تھا. لیکن پتھر میں جب اترا، اب یہ دیکھنے والے دو افراد تھے. خیبر کے دروازے پہ ایک نجومی تھا، ایک راہب تھا. راہب نے جیسے دیکھا کہ یہ ولی اللہ ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک معجزہ دیکھا، معرفت آ گئی کہ یہ ولی اللہ ہے. نجومی کہتا خاموش، یہ علی کا کمال نہیں ہے. کہ پھر؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ستارہ ایک خاص برج سے گزرتا ہے تو ایک لمحے کے لیے یعنی سم سیکنڈز کے لیے دنیا کی ساری سخت چیزیں نرم ہو جاتی ہیں. اتفاق سے پھر آ گیا اتفاق. علی نے اسی وقت علم کو پتھر پہ مارا اور وہ اترتا چلا گیا. یہ علی کا معجزہ نہیں ہے، ہوا نے علی تک پہنچایا. مولا نے یہیں سے پلٹ کے دیکھا، نجومی یہ بتا پھر وہ ستارہ کب گزرے گا؟ سرکار وہ تو 50,000 سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اب نہیں آئے گا. کہ تو ستارے کو دیکھ، راہب تو علم کو دیکھ. تو ستارے کو دیکھ، راہب تو علم کو دیکھ. علی نے علم کو نکالا پھر گاڑا، نکالا پھر گاڑا، نکالا پھر گاڑا، 5 مرتبہ. اب راہب تو خاموش رہا، نجومی کھڑا ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جب آپ عالم نکالتے ہو ستارہ پیچھے ہٹتا ہے، گاڑتے ہو آگے بڑھتا ہے. یا دل بولا، یہ ہے علی. اب اس کے بعد نوبت آئی مرحب کی. مرحب نے کہا میں مرحب ہوں. کہ آ جا باہر آ. اس نے کہا کہ میں ایک نوجوان سے کیا لڑوں گا. 7 بیٹے بھیجے ایک کے بعد ایک، پہلوان تھے، سب کے سب ختم ہوئے. 7 کے جانے کے بعد اب مرحب باہر نکلا، سر سے لے کر پیر تک لوہے کی چادر میں. کہ شاید نوجوان تم نے پہچانا نہیں، انا مرحب، میں مرحب ہوں. یہ وہ مقام تھا. علی نے کہا سمتنی امی حیدرہ،
میری ماں نے مجھے حیدر کہا کیونکہ ماں بیٹے کو سب سے زیادہ پہچانتی ہے. میری ماں نے مجھے حیدر نام رکھا ہے. یہ سننا تھا. مرحب پلٹنے لگا. کیا ہوا؟ کیوں جا رہا ہے؟ کہ جیسے تم اپنے ماں کا احترام کرتے ہو میں بھی اپنی ماں کا احترام کرتا ہوں. میری ماں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا کہ مجھے ایک شیر 2 ٹکڑے کر رہا ہے. تو مرتے دم وصیت کر کے گئی تھی سب سے لڑنا جس کا نام حیدر ہوگا اس سے کبھی نہ لڑنا. وہ بات یاد آ گئی. ماں کی وصیت تھی میں نہیں لڑوں گا. جا رہا تھا. اب آ گئے شیطان. عجیب و غریب حلیہ, بڑی سی داڑھی, لمبے سے کپڑے. مرحب رک جا. کیا ہوا؟ کہ میرے لال تیرا خواب سچا ہے. اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہا جھوٹا ہے. تیرا خواب بھی سچا, تو بھی سچا, تیری ماں بھی سچی, لیکن ضروری نہیں یہ وہی حیدر ہو. اب شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی تھی نا. مرحب بھی باتوں میں آ گیا. کہ ٹھیک ہے کیا چاہتے ہو؟ کہ جاؤ لڑو. مرحب پلٹا. پلٹنے کے بعد اب علی نے کہا تو حملہ کر. کہ آپ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ نہیں ہم حملہ کرنے کا موقع دیتے ہیں. مرحب ایک ایک کر کے ہتھیار چلاتا رہا. علی اس کو کاٹ کرتے رہے. اب آخر میں مولا کائنات نے کہا اب تو سنبھل. یہ کہہ کے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی اور اللہ اکبر کہتے ہوئے تلوار چلی. جب تلوار چلی تو قوت پہ نہ رکی, سر پہ نہ رکی, دھڑ کو کاٹتے ہوئے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے. اب اس کے بعد زمین میں تلوار اترتی چلی گئی. اب روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ عرش پہ ہنگامہ ہو گیا. پروردگار اب کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ زمین کے 2 ٹکڑے ہو جائے. کہا جاؤ جبرائیل. جبرائیل پہنچے, اپنے پروں کو بچھا دیا. معصوم کی تلوار کبھی معصوم پہ نہیں چلتی, تلوار وہیں رک گئی. تو اذان محترم یہ ہے علی کی شان. اللہ اکبر. اور جو شان علی کی ہے, علی نے ایک مرتبہ دعا مانگی تھی پروردگارا میری وہ تمام طاقتیں ایک ایسے بچے میں دے دے جس کا نام عباس ہو. آپ سوچیں اگر اس عباس کو کربلا کے میدان میں جنگ کی اجازت مل جاتی تو کیا عالم ہوتا.